ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے، توجہ رکھنا، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے، میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے، مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا۔ ان کی نیت تھی اصلاح۔ توجہ رکھنا میک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں ہر جگہ، ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا، آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا، یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ، بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف، ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے، کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا، اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا، اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا، مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے، مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔
اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہ جملہ بولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنک مار دیا۔ اجی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں، کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے۔ ہم آپ کی گردن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ توجہ رکھنا۔ اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا، پھر کاٹا، ڈنک مارا، چلے آئے۔ مرید کو غصہ آ گیا، مرید کو غصہ، کہنے لگا سرکار، پکڑ لی اس نے پاؤں، سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے۔ کیوں؟ کہ اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا، اس بچھو کے ٹکڑے۔ بولے عجیب آدمی ہے، میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ مرید تھا، غصہ آ گیا، کہا سرکار 2 منٹ دے دے، چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا۔ مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا، خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو، کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے۔ یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا، ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے، بے شک ابھی تو کامل
बोलो बोलो अभी कामिल, अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है। कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया। आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हो। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सबको, अगर मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे बड़े बड़े उलमा, मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पाया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्दो गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो। समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में गया हो वो सहाबी। पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो, और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो, और इतना इल्म रखता हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो। मगर
یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بی بی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بی بی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا، اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ میری بہنیں سنیں، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے
کے باوجود تسبیح پڑھنے کے باوجود نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت، کس سے کہوں کس سے کہوں؟ ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی
تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بی بی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو۔ جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے، ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی، چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا نہیں۔ لیکن اجازت، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی، فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے
اپنا چل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی، بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مار رہی ہے، ساری اتنے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے؟ اللہ اللہ، ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہیں، سننا چاہ رہا نا، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بیوی بولی، آقا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا۔ میرے نبی بولے، ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی۔ مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا؟ بولو کتنی مرتبہ، بولو پیارے۔ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے،
زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو. کہا آقا تشریف رکھے. میرے نبی بیٹھ گئے, پانی لا کے رکھا, کھانا لا کے رکھا, آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں, اس کی رخصت کر لوں, ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو, میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں, نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا, کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا, اتنا کڑوا. اب تو حالت خراب, آقا کی حالت خراب. معذلت توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے, کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو, نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی, یا اللہ کیا ہو گیا, اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی, ڈر گئی. حضرت حفصہ کپانے لگی, اللہ جانے کیا ہوا. میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا, آنچل لیا, جو چادر تھی وہ لی, نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی, کانپ گئی, مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے, چپل نہیں مارتے, گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے, ڈلیا نہیں پھینکتے, کھانا نہیں پھینکتے, کچھ بھی نہیں, بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کھائے وہ لقمہ کھائے. حضرت حفصہ بولی, ٹھنڈی سانس لے کے بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا. اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے, اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا, نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ, رکھ دو بیٹا. دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے, سمجھے. ہاں حضرت, کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے, کبھی بال نہیں دکھائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے. پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں, اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو, اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں, وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں. چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو, اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں, اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا. میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا. اب پیالی پوری ختم سبزی کی. اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا, کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی. اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے نمک کا کھلا دیا. حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی, سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا. کہا آقا لیجئے. اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں, آقا
आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक बेशक। थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीवी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तब मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही हो? तो देख, अभी गाली दे के आ रहे हैं, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है। क्या है ये? आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, तुम्हारी ढलिया कहां होती? उधर। और हंडिया कहां होती? उधर। और जूता चप्पल कहां होता बीबी के? अच्छा चलो, तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी मांगिए तू दे। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कराऊं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों, अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो, मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी आका, सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा हफ्सा, क्या मांगोगी? मांगो मांगो। अरे यार, हफ्सा ने मांगा भी तो क्या मांगा? तुम अपने घर जाके बीबी से कहना कि मांग क्या मांग रही है, धोखे में भी मत कह दियो, समझ रहे? वरना ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में सीधे नहीं पड़ पाओगे, दोबारा कभी पलट गए अच्छा पूछोगे नहीं जिंदगी में कभी दोबारा। अच्छा कारी वैसा बात सच नहीं है? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो ही गया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मिसबाही साहब, अभी हजरत वहां से सेमिनार में से आ रहे हैं, वहां गए थे गुजरात, महाराष्ट्र में। अब सुनो तवज्जो, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे काबिल लोग भी हैं, ये सब अशरफिया में पढ़े, मौलाना नासिर साहब हैं, और भी उलमा होंगे, मुझे नाम याद नहीं। अब ये बच्चे भी फारिग हुए ना, मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी आका कुछ मांग लो। नबी बोले मांगो मेरी बहनों सुनो, नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? उन्होंने बुंदे नहीं मांगे, कुंडल नहीं मांगे, झुमकी नहीं मांगी, गले का हार सोने का नहीं मांगा। कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा जरूर थोड़ा सा खाती, मगर मैं ये चाहती हूँ आका इस सब्जी में से थोड़ा सा झूठा छोड़ देना, आपका झूठा होगा और हफ्सा के लिए तबर्रुक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब। अब मेरे सुभान अल्लाह। कहने लगे हफ्सा, अब नबी ने सोचा ना अगर मैं सब्जी छोड़ता हूं तो फिर बात खुल जाएगी, और बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना तो कितनी बातें बंद होके चली गई, तभी तो हमें भी पता चला बात खुली। तो कहा हफ्सा कुछ और मांग लो,
اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا، کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے۔ اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے، اپنے شعر میں پڑھ دوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج۔ وہاں کیا جود و، اب میں یہ سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے، یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، کہیے یا رسول اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر، ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں، میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی، اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے کھایا تو اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی، یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے،
मगर नबी ने मेरी खुशी की खातिर मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा मुस्कुरा करके खा गए। लोगों जरा नबी की जिंदगी देखो। हजरत हफ्सा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी मुझे मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। जैसे ही नबी को बुलाया गया और बीबियां कहने लगी हफ्सा बताओ, अगर कहीं पेट में दर्द हो तो बताओ, सर में दर्द हो तो बताओ, हाथ पांवों में दर्द हो तो बताओ। हफ्सा कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो आका को बुला दो, मेरे आका को मेरे पास में ले आओ। अल्लाह अल्लाह जब आका आ जाते, हजरत हफ्सा मेरे नबी के कदम पकड़ के रोने लगती है, कहती है आका मुझसे गलती हो गई थी आका, मैंने सब्जी में नमक खुशी में 2 मरतबा डाल दिया होगा, आका आप इतना कड़वा खा गए, मुझसे तो एक लुकमा भी नहीं खाया गया, आका आपने इतना कड़वा खा लिया, मुझे डांटते वहीं पे डांटते, मैं दोबारा सब्जी बना देती। अल्लाह अल्लाह आपने कैसे खा लिया आका, मुझे माफ कर दो, सोने आका प्यारे आका मुझे माफ कर दो। मेरे नबी के कदमों में बीबी है। ओ लोगों सुनो, अब नबी की जरा अदा देखो। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया और लगा करके कहा हफ्सा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम ये है। ए हफ्सा जरा सोचो, तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, घर बार को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी मुझे नमक का खिलाती रहोगी तो मैं मोहम्मद तब 20 बिना बार अपनी बीबी से नाराज नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बातें समझ में आ रही हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? अब सुनो, तो अपने घरों की जिंदगी संभालोगे, मर्द भी और औरतें भी, अब से जिंदगी संवारोगे बोलो। अब वहीं पे पहुंचो, हजरत फातिमा सैयदा फातिमा अपना आंचल उठा करके दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वहीं पहुंच गए जहां से मैं कटा था, पहुंच गए आप लोग वहीं पे। सबक याद है आपको? अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने दुआ की तो क्या की? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया, कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा।
چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے، بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا، اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں، تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، منبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔
کہ کون خدیجہ کون فاطمہ. اب آخر میں تم تھک چکے ہو, سنو آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں, وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے, سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے, اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے, ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے, موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے, ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے, ایس ایم ایس پکڑے جاتے, میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا, مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا, دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو, وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے, حضرت علی وہاں رو رہے ہیں, میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ, سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی. نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا, روتی ہوئی آ گئی, علی کے دروازے پہ آ گئی, علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے, میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے, یہ میری دنیاوی حور ہے اور آج مجھے نہیں پہچانا. اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری, علی نے جوتا چپل نہیں مارا, علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا, علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موڑے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا, رو کر کے چپٹ گئے, کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے, علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے, روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے, بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے, یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو, اپنے ہاتھ کھول دو, مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا, جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے. جب دیکھا فاطمہ رونے لگی, ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں. نبی آگے بڑھے, فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت, میری لخت جگر مت رو, میرے دل کے ٹکڑے مت رو, کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو, فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا, کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے, میرے حسین کو نہیں جانتے, میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا, میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد
اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت والدین، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، نعرے حیدری۔ تم نے اتنا سن لیا پیارو، یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا، سمجھ رہے آپ؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو مت ستانا، اللہ برکت فرمائے۔ لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو، اتنی پیاری ہو جاؤ، تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو۔ تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گے، تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا۔ بولو کرو گے نا ایسے؟ بولو رہو گے نا ایسے؟ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معاف کرنا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بچوں کی دستار، اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے، مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے؟ بولو رکھو گے؟ جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں، آج ان کا نام ہے، اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے تمہارے گاؤں کے، ایسے یہ بچے فارغ ہوں گے تو ان کا بھی نام ہوگا۔ کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کیا، اچھا کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑی کیا، گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا، سارے لوگ مل جل کر کے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بہنوں، میں تم سے بھی کہہ کے جاؤں گا، تم کبھی ایسا لباس مت پہننا جس سے تمہارے ماں باپ کی گردن جھک جائے، تمہارے شوہر کی نظریں جھک جائیں، کبھی ایسا مت پہننا۔ تم بھی اپنے گھر میں گالی مت بکنا۔ دیکھو غلطی تھوڑی موڑی یار سب سے ہو جاتی ہے، تمہاری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تمہاری ماں سے بھی غلطی، بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسی اگر بیوی سے بھی۔ پیار تو وہی ہوتا ہے نا جو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے چھوٹی موٹی غلطی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے چلتے چلو یار، اتنی اچھی زندگی گزارو۔ صحیح بتا رہا ہوں، شادی کے بعد کی اگر تمہاری محبت بڑھ گئی نا، زندگی اتنی اچھی ہوتی، اتنی اچھی ہوتی۔ بعض بزرگوں نے تو سسرال کو در بہشت کہہ دیا، سمجھے؟ اسی لیے کہا ہے۔ تو میں تم سے بس اتنا ہی کہہ کے جاؤں گا، اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ باقی آگے اگر حضرت کی نعت شریف ہے جو بھی آپ سننا چاہیں گے، ہاں ایک تو ضرور طیبہ والی تو میں سنتا ہی ہوں، وہ تو پڑھو گے، اس کے بعد چاہے جیسے پروگرام حضرت لوگ چلائیں گے ویسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، اور آپس میں میل محبت مبادل، لڑائی جھگڑے ختم کر دو یار، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی بگاڑ لیتا۔ ساری چیزیں یہاں سے ختم کرو، مطلب لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم کرنا۔ بولو انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ میں پھر توبہ کرو گے، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صرف ایک کلام وہ میں خواہش کرتا ہوں طیبہ والا، انشاءاللہ شاعر اسلام عقیل الرحمان صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد جیسے حضرت لوگ حکم اور ان کے بھی 2 شعر، ہاں دستار بندی ہوگی، پہلے 2 شعر وہ سن لو اور پھر ان کو تیار کر لو۔ آج ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ اب میں ناظم صاحب کو بھی نہیں بلاؤں ورنہ وہ ٹائم لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام عقیل الرحمان صاحب قبلہ۔